گلگت بلتستان انتخابات میں کامیاب 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آزاد اراکین نے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات کے موقع پر اے پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں جی بی اے 23 گانچھے سے انور علی، جی بی 24 گانچھے 3 سے اسد شفیق، جی بی اے 15 دیامر سے محمد دلپذیر اور جی بی اے 21 گزر 3 سے امان علی شامل ہیں۔ اس موقع پر پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کرنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب اور وفاق کے بعد گلگت بلتستان میں آئی پی پی اپنا مثبت کردار ادا کرے گی۔ آئی پی پی میں شامل ہونے والے آزاد امیدواروں کا مرکزی صدر عبدالعلیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار، کہا محنت اور ایمانداری سے گلگت بلتستان کی ترقی میں حصہ لیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ایک ہی بات پر مبنی ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایران کے جوہری ذخیرے کی فضا سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایرانی جوہری ذخیرے پر قبضہ نہیں بلکہ اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر UAE کے صدر سے ملاقات میں ٹرمپ نے کہا معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز جمعے سے مکمل طور پر کھل جائے گی۔ آبنائے ہرمز 60 دن کی مدت کے بعد بھی ٹول ٹیکس کے بغیر کھلا رہے گا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے دوسرے مرحلے سے متعلق پیش رفت جلد متوقع ہے۔ معاہدے کا متن جلد جاری کیا جائے گا۔ ایران ڈیل کا متن جائزے کے لیے امریکی کانگریس میں بھیجیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے عالمی امن و استحکام کے فروغ میں اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز اور پاک چین 5 نکاتی اقدام قابل قدر ہیں۔ ایران امریکہ مفاہمت پر عمل درآمد اور مسلسل رابطے ناگزیر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین کے نتائج پر مؤثر عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل $79 فی بیرل، امریکی خام تیل WTI $77 فی بیرل پر آ گیا۔ UAE مربن $72 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سربراہی میں 2 رکنی حکومتی وفد نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال ازرقیانی بھی اسحاق ڈار کے ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری کو بجٹ کے اعداد و شمار سے متعلق بریف کیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پرامید ہیں کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیں گے۔ بجٹ سے متعلق تحفظات پر حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے، مزید بات چیت بھی ہوگی۔ ابھی شامل کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان۔ انہوں نے کہا ہے کہ عرب اور مشرق وسطی ممالک کے ابراہیمی معاہدے میں شمولیت دیکھنا پسند کروں گا۔ ایران کی صورتحال ایک رکاوٹ تھی، اب ابراہیمی معاہدے میں پیش رفت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ان کا کہنا ہے کہ عرب اور مشرق وسطی ممالک کی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت دیکھنا پسند کریں گے۔ وہ ایران کی صورتحال ایک رکاوٹ تھی اور اب ابراہیمی معاہدے میں پیش رفت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ابھی براہ راست دیکھیے لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بجٹ میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی۔ ہم اپنے اون سورسز سے ہم یہ تمام چیف منسٹر صاحبہ کا یہ جو عزم ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو فگرز ابھی جو آپ کے سامنے موجود ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیے تو جو سیکٹورل جو ایلوکیشنز کی گئی ہیں اس سیکٹورل ایلوکیشنز میں کہیں پر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ خاص طور پر تعلیم اور صحت کے، ایگریکلچر اور سوشل سیکٹر کو بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ اس بجٹ میں بھی ملی ہے۔ چیف منسٹر کا فوکس جو ہے وہ سوشل سیکٹر کے اوپر بھی تھا۔ کسی کے اوپر جو ہے وہ جو ان کی ایلوکیشنز جو ہیں وہ لاسٹ ایئر تھی اسی سے جو ہے وہ اس کو میچ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جیسے ہی اب یہ ہارمز بھی کھل رہی ہے اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں یقیناً کمی آئے گی، اس کا فائدہ جو ہے وہ عام آباد کو پہنچے گا، اور جو مہنگائی ایک مصنوعی مہنگائی آئی تھی کچھ عرصے کے لیے اس میں کمی آئے گی۔ جو چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے مہنگائی میں کمی کے حوالے سے، جو انہوں نے پچھلے 2 سال میں بڑی محنت سے اچیو بھی کی کہ 2 سال